بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، آج کے درس کا موضوع عید میلاد النبی اور درس نمبر 2 ہے انشاءاللہ، جس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ بچے کی پیدائش پر خوشی کیوں مناتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آپ نے اچھا سوال کیا۔ دیکھیں، خوشی منانے اور خوش ہونے میں فرق ہے۔ بچے کی پیدائش پر ہر انسان فطری طور پر خوش ہوتا ہے، نہ کہ مذہبی طور پر۔ جہاں تک خوشی منانے کا تعلق ہے تو اس کے لیے شریعت نے 7ویں دن عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس کام کے کرنے کا شریعت حکم دے وہ تو دین ہے۔ اب آپ بتائیں کہ 12 ربیع الاول کو عید منانے کا حکم شریعت نے دیا ہے یا کوئی ترغیب دلائی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر بچے کی پیدائش پر خوشی تو صرف ایک دفعہ منائی جاتی ہے، ہر سال نہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہوتے ہیں؟ بچے کی پیدائش پر خوشی بھی 7ویں دن منائی جاتی ہے، اس کی پیدائش کے دن نہیں، اور وہ بھی ایک مرتبہ، ہر سال نہیں منائی جاتی۔ متوا کہتے ہیں کہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ جی بھائی، وہ اس لیے کہ ابو لہب کو اپنے بھتیجے کی پیدائش پر خوشی ہوئی تھی۔ اس نے لونڈی اس لیے آزاد نہیں کی تھی کہ ایک رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہ بات اتنی پسندیدہ تھی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد کبھی بھی ابو لہب کی اس سنت کو زندہ کرنے کا حکم دیا؟ ابو لہب نے تو دنیا کے عام رواج کے مطابق خوشی منائی۔ بچہ تو کسی بھی گھر پیدا ہو خوشی ضرور ہوتی ہے۔ ابو لہب کا لونڈی آزاد کرنا اس لیے نہیں تھا کہ وہ اس دن کو عید تصور کرتا تھا۔ اگر ابو لہب کو اپنے بھتیجے کی نبوت سے محبت ہوتی تو وہ آپ کے ساتھ بدترین عداوت کا مظاہرہ نہ کرتا، اور نہ اس کی اور اس کی بیوی کی مذمت میں قرآن کی ایک پوری سورت نازل ہوتی۔ پھر اگر ابو لہب کے عمل کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل شمار کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید میلاد النبی سنت نبوی تو نہیں، البتہ سنت ابو لہبی ضرور ہے۔ متوا سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ پیدائش میں مورخین کا اختلاف ہے، آخر حقیقت کیا ہے؟ ہاں بھائی، آپ نے اچھا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر انہیں ایک دن پر متفق نہیں کیا تاکہ اسلام کے خالص ہونے کی دلیل قائم رہے، لوگ اس بدعت سے بچے رہیں۔ یہی تو آپ تک کہتے ہیں، یہی تو ہم اب تک کہتے ہیں کہ یہ دن پہلے زمانوں میں نہیں منایا جاتا تھا، بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ اگر 12 ربیع الاول کا دن کسی بھی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا بعد میں کسی زمانے میں منایا جاتا رہا ہوتا تو سارے مسلمان آپ کی تاریخ پیدائش پر متفق چلے آتے۔
متوا چلیے مان لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش شروع سے نہیں منائی جاتی تھی، لیکن اب جدید سائنسی دور میں بھی یہ تحقیق نہیں ہو سکی کہ آپ کی صحیح تاریخ پیدائش کیا ہے۔ دیکھیے بھائی، دیکھیے تاریخ وفات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ پیدائش کے بارے میں جدید تحقیق تو یہی کہتی ہے کہ وہ 9 ربیع الاول ہے۔ قاضی سلیمان کی رحمت للعالمین اور مولانا شبلی نعمانی کی سیرت نبی میں یہ 2 کتابوں میں ساری تحقیق موجود ہے۔ متوا آخر یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی پھر کہاں سے؟ ہاں بھائی، یہ تو عید منانے والے ہی بتائیں کہ اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ بہرحال یہ بات تو مسلم ہے کہ عہد رسالت سے ائمہ و محدثین کے زمانے تک اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ متوا یہ تو واقعی ہم زیادتی کرتے ہیں، جبکہ ان بزرگوں نے یہ عید نہیں منائی تو پھر ہم کیوں منائیں؟ جزاک اللہ خیرہ بھائی، اب آپ سمجھے میری بات۔ بات تو آپ کی سمجھ گیا ہوں۔ اچھا، اب یہ بھی وضاحت فرما دیجئے کہ جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں ان میں جذبہ اور نیت تو نیک ہوتی ہے، اور حدیث میں ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جی میرے پیارے بھائی، بدعت تو کہتے ہی اس عمل کو ہے جو نیک نیتی سے کیا جائے، مگر عمل بذات خود غلط ہو تو وہ قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت کے لیے نیک نیتی کے ساتھ ساتھ عمل کا سنت کے مطابق ہونا بھی شرط ہے، ورنہ وہ عمل برباد ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اس کی صراحت موجود ہے۔ متوا کیا عید میلاد النبی کا بالکل کوئی ثواب نہیں؟ ہاں بھائی، جب اس کا وجود اسلام میں نہیں تو یہ کار ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بدعت ہے، دین میں اضافہ کوئی معمولی جرم نہیں۔ آپ تو ثواب کی بات پوچھتے ہیں۔ قیامت کے دن تو ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے پانی بھی نصیب نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان لوگوں کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ سنیے، حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے روز میں حوض کوثر سے اپنے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ میری امت کے کچھ لوگوں کو فرشتے دھکے دے کر بھگا رہے ہوں گے، حالانکہ ان کے ہاتھ پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ میں پوچھوں گا ان کا کیا قصور ہے؟ انہیں میری طرف آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ جواب ملے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں تبدیلیاں کر دی تھی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے، انہیں دور لے جاؤ، انہیں دور لے جاؤ، اس لیے کہ ان لوگوں نے میرے بعد میرے دین میں رسم و رواج اور تبدیلیاں کی۔ اس حدیث کو صحیح بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ متوا واقعی معاملہ تو بڑا خطرناک ہے۔ آپ نے مجھے یہ حدیث سنا کر بہت زیادہ ڈرا دیا ہے۔ آپ کی بڑی نوازش کی، آپ نے مجھے راہ حق کی رہنمائی فرمائی۔ انشاءاللہ میں اپنے دوست و احباب کی بھی صحیح رہنمائی کروں گا، تاکہ وہ تمام بدعات
وہ خرافات سے تائب ہو کر کتاب و سنت پر گامزن رہے۔ ماشاء اللہ پیارے بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالی سب سے پہلے کہنے والے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سب بھائیوں کو، بہنوں کو، سننے والوں کو اللہ تعالی توفیق دے کہ وہ نیک اعمال کریں اور سنت کے مطابق عمل کریں، اور عمل میں اخلاص ہو اور وہ سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہم سے یہ جو ہم نے باتیں کی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور جو اچھی بات ہو گئی وہ اللہ کی توفیق سے، اور جو بری ہوئی وہ ہمارے شر سے، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے نفس کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ جو کاوش قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں سچی توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔